امام علی جب بھی کسی جنگ میں کسی دشمن کے مد مقابل ہوتے تھے تو پہلے کہتے تھے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو۔ میدان احد تھا، امام علی کی تلوار تھی اور انہوں نے اکیلے پورے لشکر کو روک رکھا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے۔ امام کی تلوار لوہے کی تھی۔ ایک مرتبہ جب حملہ ہوا تو لوہا ٹوٹ گیا کیونکہ انہوں نے تلوار سے پورے لشکر کو روکا تھا۔ مولا ایک تلوار سے پورے لشکر کو روکتے تھے اور انہیں دھکیلتے تھے، جو بھاگتا تھا اسے بھاگنے دیتے تھے اور جو مقابلے کے لیے آتا تھا اسے فنار کر دیتے تھے۔ تلوار ٹوٹنے کے بعد ایک دفعہ پیغمبر کی طرف منہ کر کے کہا، یا رسول اللہ، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں اکیلا آپ کا دفاع کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میری تلوار چھن چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی کو توڑا اور کہا، یا علی، آپ اس سے مقابلہ کر لیجئے۔ ہائے قربان جاؤں میں اپنے مولا پہ، انہوں نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، دشمن کے پاس لوہے کی تلواریں ہیں اور آپ مجھے کھجور کی ٹہنی دے رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں گے تو میں اسی ٹہنی سے سب کا مقابلہ کروں گا۔ میرے مولا نے مقابلہ شروع کیا تو وہ ٹہنی ٹوٹ گئی۔ پھر پلٹ کے دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یا علی، ایک اور ٹہنی لے لیجئے۔ جب تیسری بار ٹہنی ٹوٹی تو اللہ نے جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل، ذرا جنت سے ذوالفقار لائیے۔ آسمان سے نزول شروع ہوا۔ جناب جبریل نے قصیدہ پڑھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علامہ اقبال نے اس میں ایک مصرع اور لگا دیا، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار۔ گرد و غبار سے بچنے کے لیے امیر المومنین اپنا امامہ کھول لیتے تھے اور منہ پر لپیٹ لیتے تھے اور صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھی۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب کسی دشمن کو دانت بھیج کر دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں لال ہو جاتی تھیں۔ جس طرح شیر کے دیکھنے سے بکری کا دل پھٹ جاتا ہے، اسی طرح جو دشمن صرف مولا کی آنکھوں کو دیکھتا تھا اس پر خوف کا لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ مولا علی ذوالفقار پر ٹیک لگائے میدان جنگ میں نہایت اطمینان کے ساتھ کھڑے تھے۔ پسینہ بہہ رہا تھا، مولا پسینے کو صاف کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی پشت سے خنجر لیے آ رہا تھا کہ میں مولا کو خنجر مار دوں گا۔ جب وہ خنجر لیے آ رہا تھا تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے کیونکہ سامنے حیدر کرار تھا، غیر فرار تھا۔ اسی اثنا میں گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ گیا۔ مولا نے بہت اطمینان سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے کہا، یا علی، اتنا سکون؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں دشمن کے سامنے نہیں ہوں، میں پروردگار کی بارگاہ میں ہوں۔ اس شخص نے کہا، یا علی، اگر میں کچھ مانگوں تو آپ عطا کریں گے؟ مولا نے کہا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ، میدان جنگ ہے اور دشمن علی کو مارنے آیا ہے اور مولا فرما رہے ہیں مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ علی کا کردار ہے۔ اس شخص نے کہا، یا علی، اپنی تلوار دے دیجئے۔ مولا نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس کو دے دی۔ اب وہ بہت گھبرایا، کہا، یا علی، میں آپ کو قتل کرنے آیا تھا۔ مولا نے فرمایا، ہاں جانتا ہوں۔ کہا، پھر بھی آپ نے تلوار دے دی؟ مولا نے فرمایا، ہاں۔ تو اس نے پوچھا، کیوں؟ مولا نے فرمایا، میرا دین یہی کہتا ہے، میں ثقافت کے اس درجے پر فائز ہوں، میدان جنگ میں بھی دشمن کو عطا کرتا ہوں۔ اس نے کہا، یا علی، اگر آپ کا یہی دین ہے تو مجھے کلمہ پڑھا لیں، میں آپ ہی کے دین پر آنا چاہتا ہوں۔